اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے اور آج درس تصوف کی 8ویں نشست ہے۔ سامعین کرام، ہم درس تصوف کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تصوف کے متعلق علماء و بزرگان دین کی رائے کیا ہے۔ کل ہم نے اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا، آج اسی سلسلے کی کڑی آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے حصے کو بیان کرتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ عارف باللہ شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم ظاہری ہے اور دوسرا باطنی، یعنی آپ نے علم کی دو حیثیتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ایک ظاہری علم ہے اور دوسرا علم جو ہے وہ باطنی علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظاہری علم شریعت کا ہے، وضو، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ کا بیان، یعنی یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وضو سے لے کر قصاص تک، اس کا تعلق علم شریعت کے ساتھ ہے، علم ظاہر کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ دوسرا علم باطنی ہے، اس باطنی علم کو تصوف کہتے ہیں، یعنی جو باطنی علم ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا تعلق باطنی مقامات، احوال قلب و باطن سے ہے، یعنی اس تصوف کا تعلق باطنی احوال، قلب کی صفائی، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، ان چیزوں کے ساتھ اس تصوف کا تعلق ہے۔ اس علم کے ظاہری ذریعے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی نفس پاک ہوتا ہے، تزکیہ نصیب ہوتا ہے، بری خصلتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رضا آ جاتی ہے، اللہ کی ذات کی ماننا آ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی آ جاتی ہے، دل اللہ کے احکامات کو ماننے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر صوفیہ کرام کی زبانیں حقائق الہیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ قلوب میں جلا و روشنی پیدا ہو جاتی ہے، گناہ کا زنگ جو قلب پر جمع ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اسرار غیب منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ علم باطنی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ قلب کی صفائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کو صوفیاء تصوف کہتے ہیں۔ علم کی زبان میں اس سارے معاملات کو علم تصوف کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم کتاب شیخ القرآن و شیخ الحدیث سیدی و مرشدی حضرت پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ کی کتاب مفتاح السلوک سے یہ درس تصوف دے رہے ہیں، تو آپ نے حضرت مجدد الافسانی امام ربانی شیخ احمد سرندی الفروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ تصوف طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، یعنی یہ جو تصوف اور طریقت ہے یہ شریعت سے جدا چیز نہیں ہے۔ یہ جو ملنگ ٹیپ لوگ، تارک شریعت، جو نماز سے دور بھاگنے والے، اپنے آپ کو تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم صوفی لوگ ہیں، ہم تصوف والے لوگ ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، لہٰذا شریعت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی، نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ تصوف والے لوگ نہیں ہیں، یہ باغی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یہ طریقت کے نام پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے بغاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا اصل تصوف کیا ہے؟ اصل تصوف تو یہ ہے کہ تصوف و طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، بلکہ تصوف و طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے صوفی کو دیکھو جو حضور کی سنت و شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کا عمل سنت و شریعت کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ وہ صوفی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، چاہے وہ ہوا میں ہی کیوں نہیں اڑ رہا، چاہے وہ پانی پر کیوں نہیں چل رہا۔ تو اس لیے حضرت سلطان بو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی ہے
کہ نئی فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لنگاون ہو، نام فقیر تنہاندہ حضرت باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو۔ یعنی ان کے دل میں حضور کی، اللہ کی ذات کی اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائے، اپنے آپ کو سنت اور شریعت کا پابند کر لیں۔ تو فقیری یہ ہے، فقیر کی نشانی یہ ہے، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی سے مستحب عمل بھی دور نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مستحب کے بھی تابع رکھے گا، فرائض و سنت کی کوتاہی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آپ نے فرما دیا ہے کہ تصوف و طریقت جو ہے وہ شریعت سے دور نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ اخلاص کی تکمیل کے لیے طریقت و حقیقت ہے، یعنی یہ جو اخلاص کی نعمت ہے، یہ اخلاص کی دولت جو ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ طریقت کا رستہ صوفیاء نے اختیار کیا ہے، باطنی صفائی، کیونکہ جتنا زیادہ دل پاکیزہ ہوگا، دل سے غیر اللہ کے خیالات ختم ہو جائیں گے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ عمل کرتے ہوئے انسان کو اخلاص نصیب ہوگا، اتنا وہ اللہ کی عبادت میں مخلص ہوگا۔ اسی سے صوفیاء متصف اور ممتاز ہوتے ہیں، یعنی اخلاص کی دولت صوفیاء کو اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ شریعت کے 3 حصے ہیں، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 حصے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک علم، ایک عمل اور ایک اخلاص۔ علم، عمل اور اخلاص، فرمایا کہ یہ شریعت کے 3 حصے ہیں۔ طریقت و حقیقت کی منزلیں طے کرنے سے یہ مقصود ہے کہ اخلاص اور مقام رضا حاصل ہو جائے، یعنی حضرت مجدد بابا فرما رہے ہیں کہ یہ جو طریقت کا رستہ، جو سلوک کا رستہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے، یہ منازل طے اس لیے کی جاتی ہیں کہ کیا ایک تو اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے مقبول بندے بن جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ طریقت و حقیقت شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل کے لیے شریعت کے خادم ہیں۔ یہ اصل بات ہے ان 2 نمبر پیروں کے لیے، ان 2 نمبر صوفیوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو شریعت سے دور کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو روحانی نمازیں پڑھتے ہیں، روحانی ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر کرتے ہیں، ہم تو باطنی لوگ ہیں، طریقت والے لوگ ہیں، لیکن اپنے آپ کو شریعت اور سنت سے دور رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ طریقت و حقیقت یہ شریعت کے جو ہیں خادم ہیں، اصل شریعت ہے، اصل سنت ہے، اصل حضور کا طریقہ ہے۔ یہ طریقت اور سلوک جو ہے، یہ جو حقیقت ہے، یہ تو سنت و شریعت کے خادم ہیں، یہ تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ رستہ ہے، یہ تو سنت پر چلنے کے لیے طریقت کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے، اپنے وجود کو سنت رسول میں ڈھالنے کے لیے طریقت کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جو صوفی شریعت سے دور ہے اور طریقت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ طریقت کا مقصد تو سنت پر عمل کرنا تھا، طریقت کا مقصد تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا تھا، نہ کہ بغاوت تھی۔ حضور مجدد پاک آگے فرماتے ہیں کہ تصوف و معرفت کی حقیقت یہ بھی ہے کہ نفس سے ہمارا اپنی جبلی اور پدیشی جہالت کو چھوڑ کر شناسائی حاصل کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو جائے۔ یعنی یہ نفس کے تصفیے کے لیے بھی ہے، نفس کے تزکیے کے لیے بھی ہے، نفس کی پاکیزگی کے لیے طریقت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ بغاوت چھوڑ دے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اپنے آپ کو تابع کر دے، اللہ کے احکامات کے تابع کر دے، اس کے وجود سے سنت رسول کا ظہور ہو، اس کے عمل سے سنت رسول کا ظہور ہو، اس کے طریقے سے رضائے الہی کا نور چھلکتا ہو، تو اس کو صوفی کہتے ہیں، اور جو اس کی تعلیمات ہوتی ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو حضرت مجدد پاک مزید فرماتے ہیں ایمان کے معنی یقین کرنا اور گرویدہ ہونا ہے، یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے مالک پر یقین آ جائے، اپنے مالک کی محبت میں گرویدہ ہو جائے،
اپنے رب سے شدت کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنے والا ہو جائے، اپنے رب سے اتنی محبت کرے کہ اپنے رب کے علاوہ پھر وہ کسی اور کے ساتھ توقعات وابستہ نہ کرے، اپنے رب سے ہر توقع ہر بھروسہ اپنے رب کے ساتھ ہو، وہ اپنے رب کا گرویدہ ہو جائے۔ یقین حاصل ہونے کے بعد دل راضی ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، دل اپنے رب کو رب تسلیم کر لے، اپنے رب کو بھلا کرنے والا تسلیم کر لے، اپنے رب کو فائدہ کرنے والا تسلیم کر لے، تو پھر اللہ کی عطا پر انسان راضی رہتا ہے۔ جو مالک عطا کر دے اسے خوشی سے قبول کرتا ہے، اور جو عطا نہ کرے اس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اور سینہ کھل جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ روح کی ترقی تقوی سے وابستہ ہے۔ آپ بہت حضرت مجدد پاک نے آسان انداز میں شریعت طریقت کو بیان کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح کی غذا بھی تقوی ہے، شریعت ہے، سنت رسول ہے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اپنی مرضی کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ روح کی غذا ہے۔ یہ جن کو موسیقی کے اندر سکون ملتا ہے کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، گانا روح کی غذا ہے، فلاں چیز روح کی غذا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں نہیں، اگر تو اپنی روح کو غذا دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سنت رسول کا پابند کر دے، اپنے آپ کو حضور کے احکامات میں ڈھال دے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈھال دے۔ یہ تیری روح کی غذا ہے، یہ تیری روح کو تقویت دے گی، تیرے ایمان کو تقویت دے گی، تیرے عمل کو تقویت دے گی، تیرے اخلاص کو تقویت دے گی، حتیٰ کہ تیرا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گی۔ تو آج الحمدللہ تصوف کے یہ دوسرا پارٹ تھا بزرگان دین کی تعلیمات کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور بھی کل ہم تیسرے پارٹ کے اندر یہ آگے اس سلسلے کو بیان کریں گے۔ آگے صوفیاء کرام نے، اولیاء نے تصوف کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو کر لیں، تاکہ یہ ہماری محنت، یہ اللہ والوں کی تعلیمات، یہ علم و حکمت کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔